محبت تم سے ہے جانا اسکلم سونی رائٹس کیس نمبر 8۔ علی کو یوں اپنی یونیورسٹی میں دیکھنا اور اس کا زمائنے جملوں اور لب و لہجے کو محسوس کرنا عالیہ کو عجیب سے شش و پنج میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ بالآخر جب اس کا اپنا ذہن سوچ سوچ کر تھک گیا تب اس نے اس تشویش کو دور کرنے کے لیے سارا ماجرا جاننے کی غرض سے زہرا کو کال ملائی۔ اس کی یہ قول علی کی محبت کے لیے ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے جا رہی تھی، کیونکہ یہ تو ظاہر ہی تھا کہ زہرا کے ارادے کیا ہیں اور وہ اس ملاقات کی پیش رفت جان کر مزید بدگمانیاں بھی پیدا کر سکتی تھی۔ علی سے گفتگو کے بعد کچھ دور آ کر یونیورسٹی میں لگے ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہوتے ہوئے عالیہ نے اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور فوراً زہرا کو کال ملانے لگی۔ ہیلو عالیہ، کیسی ہو؟ زہرا اپنے کمرے میں صوفے پر براجمان موبائل میں مشغول تھی کہ اسکرین پر عالیہ کے نام کے ساتھ کال موصول ہوتی دکھائی دی۔ اس نے ہر کام چھوڑ کر فوراً کال ریسیو کی اور بولی، میں ٹھیک ہوں۔ دوسری جانب عالیہ جو سادہ شلوار قمیض میں ملبوس اور کھلے بال لیے درخت کے سائے میں کھڑی تھی، سورج کی کچھ کرنیں درخت کے شاخوں سے چھن کر اس کے سفید اور گلابی چہرے کو مزید چمکا رہی تھی۔ زہرا کی آواز سنتے ہی وہ بے ساختہ مدعا بیان کرنے لگی۔ ہاں کہو، کیا بات کرنی ہے؟ فون پر عالیہ کی پریشان کن آواز سن کر زہرا مزید دھیان سے اس کی بات سننے لگی۔ زہرا کا خیال تھا کہ یقیناً یہ بات علی کے متعلق ہی ہوگی، اس لیے وہ پوری توجہ سے سننا چاہ رہی تھی۔ زہرا، تمہیں پتہ ہے میں نے علی کو آج یونی میں دیکھا، وہ پاکستان آ گیا ہے اور کہہ رہا تھا کہ اب یہی رہے گا پاکستان میں، مگر وہ تو تم سے شادی کرنے والا تھا نا؟ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عالیہ نے پریشانی کے عالم میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ زہرا کو علی کی محبت کا اندازہ تو تھا، مگر اسے لگا تھا کہ اب تک وہ عالیہ کا پیچھا چھوڑ چکا ہوگا۔ عالیہ کی یہ بات اسے شدید حیرت میں مبتلا کر گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے کچھ دیر خاموش رہی، اس بات پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا؟ ایک منٹ، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ آج تمہیں ملا تھا؟ اس کو یقین دلانے کے لیے اس نے حیرت سے دوبارہ پوچھا۔ ہاں بالکل، وہ یہی ہے پاکستان میں۔ عالیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ تصدیق کی۔ زہرا نے اس کا جواب سنا تو ایک بار پھر حسد کی آگ میں جل اٹھی۔ غصے سے دان کو بھینچتے ہوئے اس نے اگلے ہی لمحے رونے کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ عالیہ، میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں نہ بتاؤں، تمہیں پریشان نہ کروں، مگر اب بات تمہاری حفاظت کی آ گئی ہے، لگتا ہے کہ مجھے تمہیں وہ سچ بتانا ہی پڑے گا۔ زہرا نے رونے کا ناٹک کرتے ہوئے اپنے ذہن میں ابھی بننے والے ایک نئے اور بھیانک پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ زہرا، تم رو کیوں رہی ہو یار؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور میری حفاظت کی بات کہاں سے آ گئی؟ جلدی بتاؤ، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ عالیہ زہرا کی روتی ہوئی آواز سن کر مزید پریشان ہو گئی اور یک کے بعد دیگرے یہی سوالات کر ڈالے۔ وہ علی دھوکے باز اور گھٹیا انسان، اس نے مجھ سے جھوٹی محبت کا کھیل رچایا۔ سب کچھ جھوٹ تھا، وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ مجھ سے محبت اور شادی کا جھانسا دے کر وہ میری قریب آیا اور میری عزت تار تار کر گیا۔ پھر جب میں نے کہا علی سے کہ مجھ سے اب شادی کر لو تو اس نے صاف انکار کر دیا اور مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان چلا آیا۔ عالیہ کو یقین دلانے کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے زہرا نے ایک اور جھوٹی اور من گھڑت کہانی سنا ڈالی اور علی پر نہایت آسانی سے اتنا بڑا اور غلیظ الزام لگا دیا۔ یہ ساری باتیں سنتے ہی عالیہ کے پیروں کی تلے سے زمین نکل گئی۔ زہرا کی بات سن کر اس کی آنکھیں شدید حیرت سے پھیل گئی۔ اپنا ایک ہاتھ منہ پر رکھتے ہوئے انہیں لمحوں میں علی کے بارے میں وہ سوچنے لگی تھی کہ وہ کس قدر شریف دکھنے والا انسان اندر سے کیسا درندہ ہے، مگر یہ محض زہرا کی سنائی گئی جھوٹی کہانی کا نتیجہ تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ عالیہ شدید برہمی سے بولی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، پلیز میری بات کا یقین کرنا، وہ شخص بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ زہرا اپنی بات کا یقین دلاتے ہوئے روتی رہی۔ یار تم پلیز رونا بند کرو، اور تم نے اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ سب کو بتایا کیوں نہیں؟ اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ عالیہ نے پریشانی سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شدید غصے کے عالم میں پوچھا۔ وہ زہرا کی جھوٹی کہانی سن کر ان کی باتوں پر مکمل یقین کرتی چلی گئی، اور یقین کرتی بھی کیوں نہ، زہرا نے آج سے پہلے کبھی اس سے جھوٹ نہیں بولا تھا، مگر آج حسد کی آگ میں جل کر وہ عالیہ کے دل میں علی کے لیے زہر گھول رہی تھی۔ کیسے بتاتی سب کو؟ اس کے پاس میری کچھ ویڈیوز ہیں۔ علی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے سب کو بتا دیا تو وہ میری ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈال دے گا۔ میں یہ سب کچھ تمہیں بھی نہیں بتاتی، مگر تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، میں نہیں چاہتی کہ جس حالت میں میں گزر رہی ہوں تم بھی گزرو۔ میں جانتی ہوں علی کا اگلا شکار تم ہو، پاکستان آیا ہی اسی چکر میں ہے۔ زہرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عالیہ کو اپنی بات کا یقین دلانے میں کامیاب ہو چکی ہے، سو اب اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک سازشی مسکراہٹ کے ساتھ وہ عالیہ کو علی سے دور رہنے کی ہدایت کرنے لگی۔
تم اب بالکل فکر مت کرو، جتنی اذیت تم نے علی کی وجہ سے سہی ہے اس سے دگنی اذیت میں سے پہنچاؤں گی۔ اس نے تمہاری محبت کا تماشا بنایا ہے، اب رسوا ہونے کی باری اس کی ہے۔ عالیہ اب مکمل طور پر علی سے بدگمان ہو چکی تھی۔ اپنی دوست کے ساتھ کیے گئے اس مبینہ سلوک پر اس کا خون گول رہا تھا اور غصے کے مارے اس کا ہلکا گلابی چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یار یہ بات کسی سے مت کہنا ورنہ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ زہرا عالیہ کے جملوں پر مسکراتے ہوئے نہایت بکارانہ انداز میں بولی، بالکل فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا اور میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ عالیہ نے اسے تسلی دی، جبکہ دوسری جانب زہرا نے خباثت سے مسکرا کر ایک گال کھینچا اور اپنی آنکھ کے قریب سے ایک جعلی آنسو صاف کیا۔ جب عالیہ نے زہرا کی ساری گفتگو سن لی تو اس کے دل میں شدید غصے کے ساتھ ساتھ علی کے لیے شدید نفرت بھی جنم لینے لگی۔ اب علی کی زندگی میں ایک طوفان آنے والا تھا۔ زہرا کے تمام پلان جو اس نے شروع سے بنا رکھا تھا اب آخری ضرب پر مکمل کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسری طرف علی ان تمام سازشوں سے ناشنا اب بھی عالیہ سے محبت کا اظہار کرنے کا گمان لیے ہوئے تھا، کیونکہ علی یونیورسٹی میں آیا ہی اسی مقصد سے تھا کہ وہ عالیہ کے قریب ہو سکے اور ان کے درمیان روابط پڑھیں۔ مگر ایک بار پھر سب کچھ اس کے گمان کے برعکس ہوا۔ وہ اس بات سے واقف نہ تھا کہ محبت کی منزلیں اتنی آسان کہاں ہوتی ہیں۔ عالیہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر گھر پہنچی تھی مگر اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسی اضطراب میں وقت گزرتے رات پہنچی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی دن بھر کے مناظر کو ذہن میں لاتے ہوئے آنکھیں مودے تھی، مگر سب سے زیادہ اہم بات جو اس کے ذہن کو منتشر کیے ہوئے تھی وہ زہرا کی سنائی گئی کہانی تھی۔ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، میں نہیں چاہتی کہ جس اذیت سے میں گزری ہوں تم بھی گزرو۔ میں جانتی ہوں علی کا اگلا شکار تم ہو، وہ پاکستان آیا ہی اسی چکر میں ہے۔ زہرا کا کہا گیا یہ جملہ اس کے ذہن میں مسلسل گردش کر رہا تھا۔ اسے بار بار اس جملے کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، جس سے بیزار ہو کر وہ خود کو بستر پر گراتے ہوئے پچھتاوے میں اپنے لندن کے دن یاد کرنے لگی۔ اسے افسوس تھا کہ کاش وہ لندن میں اس شخص سے نہ ملی ہوتی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی مرد کو خود سے مخاطب ہونے کی اجازت دی تھی، مگر وہ بھی اس قدر گھٹیا ثابت ہوا۔ اس کا پہلا گمان مردوں کے بارے میں بالکل ٹھیک تھا کہ تمام مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ اس کے دماغ کی باتیں تھیں جو اس کے دل سے ہم کلام ہو رہی تھی، مگر حقیقت کیا تھی یہ اس وقت صرف وہی شخص جانتا تھا۔ ایسے کیسے یہ مرد اتنے منافق ہو سکتے ہیں، اتنے آرام سے لڑکیوں کی زندگی سے کھیل کر سکون سے اپنی زندگی جیتے ہیں؟ کیا انہیں خوف خدا نہیں؟ شکل سے کتنا شریف لگتا ہے۔ وہ مسلسل اتنا اچھا برتاؤ کرتا رہا کہ میں اس کی آنکھیں کس قدر گہری تھی، کس قدر معصوم بنتا رہا۔ تمہاری پسند اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتی ہے عالیہ؟ اچھا ہوا جو زہرا نے ساری حقیقت بتا دی۔ وہ پوری رات یوں ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے اسی بارے میں سوچتی رہی اور خود سے باتیں کرتی رہی۔ اس کا چہرہ ذہن میں لائے اس کی آنکھوں پر تبصرہ کیے بغیر نہ رہ سکی، مگر اس کی باتوں سے ظاہر تھا کہ وہ کس قدر بدگمان ہو چکی ہے اور یہ علی کے لیے کافی خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ زہرا کی بتائی ہوئی کہانی کو 2 دن گزر چکے تھے اور ان 2 دنوں میں عالیہ نے مسلسل علی کو نظر انداز کیا۔ وہ گہری سوچ میں گم اس مسئلے کا حل نکالنے سے قاصر تھی، جس کے باعث اس نے یہی طے کیا تھا کہ جب تک وہ اس حوالے سے علی کا کوئی گہری چوٹ نہ پہنچا دے تب تک وہ اسے یوں ہی نظر انداز کرے گی۔ وہ آج پھر سے وہ یونیورسٹی میں علی کو دیکھ کر سلام دعا کیے بنا گزر گئی۔ اسے یوں بے مروتی سے گزرتا دیکھ کر علی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے یہ عمل محسوس کر رہا تھا۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا عالیہ کا رویہ کچھ خاص ٹھیک نہ تھا۔ اس لڑکی کو پھر کیا ہو گیا ہے؟ مجھے دیکھ کر بنا بات کیے گزر جاتی ہے، ایسا کب تک چلے گا؟ یہ بلا وجہ ناراض ہوتی رہے گی اور میں اسے بناتا رہوں گا، کیا ساری زندگی ہم یہی کرتے رہیں گے؟ وہ مایوسی سے اسے جاتا دیکھ کر خود سے ہم کلام ہوا۔ بالآخر خود کو مسلسل نظر انداز کیے جانے کی وجہ جاننے کے لیے اس نے اپنے قدم تیز کیے اور عالیہ کے سامنے پہنچ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اسے یوں تیزی سے آتا دیکھ کر عالیہ ایک دم چونک کر نگاہیں اٹھا گئی۔ راستہ چھوڑے میرا۔ عالیہ کو سامنے کھڑا دیکھ کر اجنبیت بھرے لہجے میں نگاہیں نیچی کیے وہ بولی، کیا ہو گیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ مسلسل مجھے نظر انداز کر رہی ہیں۔ دھیمے لہجے میں ماتھے پر بل لاتے ہوئے علی نے شکوہ کناں لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا میرا راستہ چھوڑیے۔ عالیہ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے مزید تلخ لہجہ استعمال کرنے لگی، مجھ سے یہ نظر اندازی برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ علی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ عالیہ کی اس قدر تلخ مزاجی کی آخر وجہ کیا ہے۔ وہ بے بسی سے بولا، کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو تم؟ آخر کیا چاہتے ہو؟ عالیہ نے غصے سے نگاہیں اٹھا کر سیدھا علی کی آنکھوں میں دیکھا اور انتہائی خفگی سے بولی، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
عالیہ کی تلخ مزاج کو دیکھتے ہوئے علی نے بھی بے سختہ اور بنا سوچے سمجھے وہ الفاظ ادا کر دیے ہیں جو اس کے دل میں کافی عرصے سے پوشیدہ تھے، حالانکہ یہ بات کہنے کا موقع بالکل مناسب نہ تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بیہودہ بات کرنے کی؟ خبردار، میں باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو تمہارے جال میں پھنس کر اپنی زندگی کو آگ لگا دوں۔ مجھ سے دور رہنا سمجھے، ورنہ یہ تمہاری زندگی کی آخری غلطی ہوگی۔ علی کے منہ سے اظہار محبت سننا تھا کہ عالیہ کے غصے کی ساری حدیں پار ہو گئی۔ یونیورسٹی کے بیچوں بیچ اس نے فوراً ایک زوردار تھپڑ علی کی گال پر رسید کیا اور شدید سخت لہجے میں مقابل کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ تھپڑ کی گونج اور پھر عالیہ کی زوردار تلخ آواز سن کر آس پاس موجود یونیورسٹی کے کافی طلبہ یک کے بعد دیگرے وہاں جمع ہو گئے اور حیرت سے تماشا دیکھنے لگے۔ بیہودہ بات؟ اس میں بیہودگی کہاں سے آ گئی؟ شادی کرنا کوئی بیہودہ حرکت ہے؟ اس ذرا سی جائز بات پر میں آپ کے اس طرح کے رویے کا مستحق نہیں تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ کے پاس یہاں تک آیا ہوں۔ علی اپنے گال پر ہاتھ رکھے شدید حیرت اور افسردگی سے بولا، یہ بکواس بند کرو۔ میں جانتی ہوں کہ تم اس سے زیادہ تذلیل کے مستحق ہو، اور ایسا نہ ہو کہ جو بچی کچی عزت ہے تمہاری وہ بھی نہ رہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، عالیہ نے اسے ٹوکتے ہوئے پھر اسی تحقیر آمیز لہجے میں جواب دیا۔ علی اس رویے پر دنگ رہ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جذبات میں آ کر اپنے دل کی بات کہہ کر غلطی کر بیٹھا ہے، مگر اب اسے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھونے کا ڈر محسوس ہونے لگا۔ عالیہ اپنا جملہ مکمل کر کے مزید کچھ سنے بنا وہاں سے گزر گئی۔ علی اس کے بے انتہا سخت رویے پر حیران تھا کہ آخر یہ آپ سے تم تک کا سفر اتنی تلخ کلامی کی کیا وجہ ہے۔ علی نے دوبارہ اس کا پیچھے دوڑتے ہوئے قریب پہنچ کر اس کا راستہ روکا۔ جاتے جاتے یہ تو بتا دی جاؤ کہ آخر کیوں میں اس سے زیادہ تذلیل کا مستحق ہوں؟ کیا محبت کرنا یا اس کا اظہار کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ اس نے راستہ روک کر عالیہ سے سر لہجے میں پوچھا۔ اس کی گہری شہد رنگ آنکھوں میں ایک سرخی اتر آئی تھی۔ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت اس کے پرکشش چہرے پر صاف عیاں ہو رہی تھی۔ پاس کھڑے لوگ بھی یہ منظر تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ تم نے تو پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے، یہ تو شاید تم خود بھی نہیں جانتے، پر میری بہن جیسی دوست شاہدہ کے ساتھ جو تم نے کیا ہے، یاد رکھنا اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گی۔ وہ جبڑا بھینچتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولی، جسے سن کر علی کو مزید حیرانی ہوئی کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اگر تمہیں کسی نے دھمکی دی ہے یا کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، آج اس کی شامت آئے گی میرے ہاتھوں۔ علی سچ مچ ماجرا سمجھنے سے قاصر تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم سب کچھ کرتے پھرو گے اور لوگوں کو تمہاری اصلیت کی خبر نہیں ہوگی؟ مجھے زہرا نے سب کچھ بتا دیا، اور اب آئندہ میرا پیچھا نہ کرنا ورنہ تمہارے حق میں ہی بہتر نہیں ہوگا۔ عالیہ غصے میں طنزیہ مسکرا کر ساتھ دھمکی آمیز انداز میں بولی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئی وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ عالیہ کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ کر اور اس کے اس طرح کے سنگین الزامات سن کر علی کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اتنے میں علی کے دوستوں نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور ارد گرد کے ہجوم کو منتشر کرتے ہوئے اسے ماجرا پوچھنے لگے، مگر علی نے اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ چند لمحوں میں یہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی۔ آج سے پہلے عالیہ کا اتنا تلخ اور زہریلا لہجہ علی نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر اسے عالیہ کی باتیں یاد آنے لگی اور یکدم اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا کہ عالیہ نے ابھی زہرا کا نام لیا تھا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ علی کے حواس بحال ہوئے وہ اچانک دوستوں کے درمیان سے نکلا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے زہرا کو کھول کرنے کے ارادے سے چلا گیا، یہ سوچ کر کہ اب اس سارے بھیانک معاملے کی گتھی وہی سلجھائے گی۔